الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی ایک سورت سورہ کہف کے نام سے ہے اور یہ 15ویں سپارے میں یہ سورت آتی ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش کو دعوت دیتے تھے دین کی اور قرآن کی طرف تو وہ طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے کچھ آدمی یہودیوں کے پاس بھیجے تھے، چونکہ جو مدینہ منورہ تھا اس زمانے میں اس کو یثرب کہتے تھے، تو وہاں یہودی آباد تھے اور یہودیوں کے پاس تورات کا علم تھا۔ تو مکہ کے لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو انہوں نے یہودیوں کے پاس اپنے کچھ آدمی بھیجے کہ جا کے ان سے معلوم کرو کہ ہمارے پاس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہمیں کچھ ایسے سوالات بتائیں کہ جو ہم ان سے پوچھ کر یہ معلوم کر سکیں کہ آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، یا یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے ان کو کچھ سوالات بتائے کہ تم ان سے یہ سوالات پوچھو، اگر یہ ان کے یہ جوابات دے دیں تو یہ سچے ہیں، اور اگر یہ نہ دیں تو یہ سچے نہیں ہیں۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کا واقعہ کیا ہے جو اپنا دین بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مکہ کے ماحول میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو کوئی پچھلی کتابوں کا علم موجود نہیں تھا، تو اگر یہ واقعہ صحیح بتلا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور اللہ نے بتایا ہے، اور اگر یہ نہ بتا سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آ کر قریش کو یہ بات بتائی اور انہوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال غار والوں کے بارے میں تھا جس کا واقعہ انشاءاللہ آج بیان ہوگا، اور ایک سوال اس آدمی کے بارے میں تھا کہ جس نے ساری دنیا کا مشرق اور مغرب کا سفر کیا، اور وہ حضرت ذوالقرنین تھے جن کا واقعہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اس سورہ کہف کی خاص فضیلت ہے اور اس کا تعلق ایمان اور عقیدے کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ اس سورت کے فضائل میں یہ بات آتی ہے کہ جو آدمی اس سورت کی ابتدائی آیات کو حفظ کر لیتا ہے اور 10 آیات کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس سورت کی پڑھنے کی بھی بہت فضیلت آتی ہے، چنانچہ جمعے کے دن اس سورت کا خاص طور سے تلاوت کا معمول زمانے سے اللہ کے نیک بندوں کا رہا ہے اور اس کا معمول رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس سورت کو یاد بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو حفظ کرانا چاہیے۔ یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کو حفظ کرانا چاہیے، خاص طور سے اس کی پہلی 10 آیات اور بعض روایات میں اس کی آخری 10 آیات، ان کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ یہ آیتیں خاص طور سے یاد کرانی چاہیے اور ان کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے، تو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
دنیا میں سے تشریف لے جانے کے کوئی تقریباً 250 سال کے بعد ایک شہر تھا جہاں پر مشرک لوگوں کی حکومت تھی اور جہاں کا بادشاہ بت پرست یعنی مشرک تھا، اور وہ ساری قوم کو اسی شرک اور بت پرستی کے اوپر چلاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن ان کا میلہ ہوا اور قومی تہوار جیسے ہوتا ہے، اور اس تہوار کے اندر ساری قوم اپنی رسومات کی ادائیگی میں لگ گئی، اور انہی رسومات کی ادائیگی کے دوران انہوں نے بت پرستی اور بتوں کو پوجنا اور ان کی عبادت اور یہ سارے کام شروع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے کچھ لوگوں کے، کچھ نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں اور بتوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، حالانکہ عبادت کے لائق تو ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور اس شرک سے بیزار ہو کر انہوں نے وہاں سے ہٹ کر ایک جگہ پہ اپنا الگ آ کے بیٹھ گئے۔ تو پہلے ایک نوجوان آیا، وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، اللہ کی شان دوسرا آیا، وہ بھی اسی جگہ بیٹھ گیا، تیسرا آیا، وہ بھی اسی جگہ بیٹھ گیا۔ یہ چند نوجوان اکٹھے ہو گئے اور وہ اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے، باقی ساری قوم اپنے میلے میں اور اپنے تہوار میں مصروف تھی۔ یہ جو نوجوان تھے یہ شاہی خاندان کے لڑکے تھے اور بڑے سرداروں کی سردار بھی تھے اور بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے۔ تو جب انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیسے آئے ہو تم ادھر کیوں بیٹھ گئے، تو آپ آخر کار سب نے ایک دوسرے کو بتا دیا کہ بھائی میرا تو دل ان چیزوں سے نہیں مانتا، اور اصل بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عبادت کے لائق ذات تو صرف اللہ کی۔ جب سب نے اس بات کا اظہار کیا تو ان سب نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، ہم تو سب اسی جذبے کے ساتھ اور اسی عقیدے کی وجہ سے میں بھی الگ ہوا ہوں اور تم بھی الگ ہوئے ہو، تو چلو اچھا ہے کہ ہم چند لوگ مل کر اپنی ایک جماعت بنا لیتے ہیں اور ہم لوگ اپنا گزر اوقات اکٹھی شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی ایک الگ عبادت کی جگہ بنائی اور عبادت کی جگہ بنا کر انہوں نے وہاں پہ عبادت شروع کر دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات چھپتی تو نہیں ہے، چنانچہ ایسا ہوا کہ جو بادشاہ تھا اس تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ نوجوان ہیں جو کہ الگ عبادت کرتے ہیں، وہ بتوں کو نہیں مانتے، اور جو دین پورا معاشرے کے اندر چل رہا ہے جو بت پرستی کا، اس رواج کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو ریاست کا مذہب تھا اور جو بادشاہ کا مذہب تھا اس کے مخالف انہوں نے اپنی بات شروع کر دی ہے، لہذا ان کی خبر گیری کی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو طلب کر لیا، اور طلب کرنے کے بعد اس نے ان سے کہا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، اور اگر تم نہیں مانے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، فی الحال تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں کہ جتنے تمہارے شاہی اعزازات ہیں، جتنے تمہارے شاہی لباس ہیں، وہ تم سے اتروا رہا ہوں، گویا کہ تم کو محروم کر رہا ہوں، اور تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں کہ اگر تم نہ مانے اور اللہ کی توحید کی ہی بات کرتے رہے تو میں تمہیں قتل کرا دوں۔ بادشاہ نے جب ان کو ایک واضح پیغام دیا اور ایک دھمکی دی، اس نے ان کو یہ موقع دیا کہ اب وہ یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اذ اول فتیۃ الی الکہف، انہوں نے وہاں سے روانہ ہوئے اس شہر سے، اور تھوڑا سا آگے جا کے ایک غار میں پناہ لے لی، ایک غار میں پناہ لے لی، اور وہاں جا کر غار میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان کے ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا وہ بھی انہی کے ساتھ ہو گیا، اور یہ ان کا وہ چونکہ اس زمانے میں کھیتی باڑی بھی ہوا کرتی تھی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی مویشیوں کی حفاظت کے لیے یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے کوئی کتا رکھا ہوا ہو، اور وہ انہی کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ تو بہرحال وہ غار کے اندر چلے گئے اور ان کا کتا باہر بیٹھ گیا۔
غار میں جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے دی اور ان کو کئی سالوں تک سلائے رکھا. اب وہ غار میں چلے گئے اور یہ تقریباً 250 عیسوی کی بات ہے. آج 2021 ہے. یہ تقریباً آج سے 1800 ساڑھے 1800 سال پرانی بات ہے. تو یہ اس زمانے یہ وہاں پہ جا کے بیٹھے اور اللہ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا. اور یہ نیند کی اس کیفیت میں وہاں پر غار میں رہے کہ اللہ نے ان کے جسموں کو ہر طرح کی تکلیفوں سے، بیماریوں سے، بھوک اور پیاس سے، گلنے اور سڑنے سے محفوظ رکھا. ان کے غار کے اندر دھوپ کی آمد و رفت کو اللہ تعالیٰ نے دھوپ کی آمد و رفت سے اللہ نے ان کے غار کو محفوظ رکھا. قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جب یہ صبح دھوپ نکلتی تھی اور سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکلتا، اور جب غروب ہوتا تھا تو ان سے بائیں طرف ہٹ جاتا. تو گویا کہ اس غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ کا بھی ایک نظام رکھا، اور ان کے غار کے اندر ہوا بھی ان کو آتی تھی. اور بنقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. جیسے ایک مریض یا ایک کوئی آدمی اگر اپنے بستر پر یا اپنی جگہ پر زمین پر زیادہ وقت کے لیے لیٹ جائے تو اس کے جسم کو مٹی کھانے لگتی ہے، اس کا جسم گلنے لگتا ہے. لیکن یہ کروٹیں بدلتے رہتے تھے اور ان کی نیند ایسی تھی کہ کروٹیں بدلتے تھے. پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر تم ان کو دیکھو تو تمہارے اوپر روب طاری ہو جائے گا اور تم یہ سمجھو گے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم یہ سمجھو گے کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے، وہ سو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ ایک آدمی سو رہا ہوتا ہے اس کی سانس کی آواز بدل جاتی ہے، خراٹے لیتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں. لیکن ان لوگوں کی یہ کیفیات نہیں تھی. ان کا سانس بھی ایسے چلتا تھا جیسے جاگتا ہوا انسان ہوتا ہے، بیداری میں ہوتا ہے. اور بعض حضرات نے لکھا کہ آنکھیں بھی یہ جھپکتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو سونے کی علامات سے بھی محفوظ رکھا، لیکن یہ سوئے ہوئے تھے. اسی حالت کے اندر وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اپنے غار کے اندر یہ 300 سال، اور پھر فرمایا کہ 9 سال اور 309 سال. مفسرین کرام نے بعض نے لکھا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ 300 سال شمسی حساب سے اور چاند کے حساب سے 9 سال اضافی ہوں گے، چونکہ چاند کا جو سال ہوتا ہے وہ 11 دن چھوٹا ہوتا ہے. تو 300 سال گزریں گے شمسی حساب سے، تو 9 سال مزید گزر جائیں گے چاند کے حساب سے، تو 309 سال گزر جائیں گے. یہ 300 سال کا عرصہ گزرا اور یہ اپنی جگہ سوتے رہے. پھر جب اللہ کا حکم آیا تو یہ سارے اٹھ کے بیٹھ گئے. اچھا، اب یہ اٹھ کے بیٹھ گئے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا. سارے ایک ساتھ اٹھے. اب باہر کی جو دنیا ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. جو بادشاہ مشرک اور بت پرست تھا اس کی حکومت ختم ہو چکی، اور 300 سال کے اندر عروج اور زوال آ چکا. مشرک اور بت پرست نظریہ مغلوب ہو چکا، اور اب جو بادشاہ ہے وہ توحید پرست ہے. اب جو بادشاہ ہے وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا نیک آدمی ہے.
تو اب ان لوگوں کی حکومت آ گئی، توحید پرستوں کی حکومت آ گئی، باہر کا معاشرہ تبدیل ہو گیا اور اندر جو لوگ تھے وہ اپنی اسی طرح سے تھے۔ 300 سال میں ان کے جسم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اٹھنے کے بعد اب جب جیسے ہی اٹھے تو فوراً انہیں بھوک نے ستایا، کہنے لگے بھائی کتنا ٹائم ہو گیا، کتنے دن سے کتنا وقت ہو گیا سوتے سوتے۔ تو جیسے لوگ اٹھتے ہیں تو غار میں تو چونکہ کوئی گھڑی کا انتظام نہیں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں نہیں، تو ایک نے کہا کہ بھائی 1 دن ہو گیا شاید سوتے سوتے، دوسرے نے کہا کہ نہیں 1 دن بھی نہیں ہوا، ابھی تو جیسے مثال کے طور پہ صبح آئے تھے تو شام ہو رہی ہے، کوئی زیادہ وقت تھوڑی ہوا ہے۔ یعنی ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ کتنا لمبا عرصہ گزر گیا، اور ایک وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اب ایسا کرو کہ یہ سکے لے جاؤ اور کسی کو بھیجو، سکہ یہ چاندی کا ہے اور یہ پیسے دے کر، اور ذرا کھانا لے کے آئے، اور کھانا وہ لے کے آئے أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ دیکھو کون سا کھانا پاکیزہ اور حلال کھانا ہے وہ لے کے آئے۔ گویا کہ ایک آدمی کی انہوں نے تشکیل کی اور اس کو کہا کہ جا کے سب کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اور دیکھو ذرا چپکے سے جانا، کیونکہ ہم تو چھپ کے آئے تھے نا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ باہر پولیس گھوم رہی ہوگی، ہماری تلاش کر رہی ہوگی، تو ذرا چپکے سے جانا اور کسی ایسی جگہ سے لے کے آنا جو کھانا حلال اور پاکیزہ، کیونکہ وہاں پہ سارے مشرک لوگوں کی کھانے کے انتظامات تھے، مشرک قوم تھی، تو ان کا جو کھانا ہوتا تھا تو وہ حلال تو نہیں ہوتا تھا مسلمان کے لیے۔ تو مسلمان کی سب سے پہلی فکر کیا کہ کھانا بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے میں بھی بتایا کہ دیکھو کھانا یہ نہیں کہ مزیدار کھانا لے کے آ جاؤ، ٹیسٹی فوڈ لے کے آ جاؤ، بس جیسا بھی ہے حلال ہو کے آرام، نہیں، دیکھو جہاں سے حلال ملے وہاں سے لے کے آنا۔ تو حلال کی فکر ایک مسلمان کی اور ایک ایمان والے کی بنیادی فکر ہے۔ تو اب انہوں نے جب اس کو بھیجا لے کر، تو کہنے لگے کہ اگر تم نے احتیاط نہ کی اور چپکے سے کام نہ کیا اور خبر ہو گئی بادشاہ کو، تو پھر پکڑے جاؤ گے اور ہم سب کو یہ مار دیں گے پکڑ کے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ آدمی گیا اور اس نے دکان سے کھانے کے کچھ چیزیں لی، اور جب سکہ نکال کے دیا تو دکاندار دیکھ رہے کہ یہ کون سا سکہ دے رہے، کیونکہ وہ سکہ تو وہاں چلتا ہی نہیں تھا، اس کو تو 300 سال گزر چکے تھے۔ تو اب 300 سال پرانا کوئی آدمی اگر سکہ آج کے زمانے میں دے تو دکاندار اس سے پوچھے گا نا کہ بھائی آپ کیا دے رہے ہیں۔ جب اس نے بحث مباحثہ کیا تو وہ اس کو پکڑ کے انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا، اور جناب وہ بادشاہ کے پاس لے کے پہنچ گئے کہ جی یہ آدمی ہے، یہ پرانا سکہ دے رہا ہے، اور اس کے پاس معلوم ہوتا ہے کوئی پرانے زمانے کا جو خزانہ وزانہ اس کو مل گیا ہے، تو یہ وہ سکے یہاں پہ چلا رہا ہے، تو اس کو ذرا پکڑا جائے۔ تو جناب بادشاہ کے دربار میں وہ پہنچا، اور جب بادشاہ نے ساری تفتیش کی اور سوال پوچھے تو پھر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 300 سال پہلے چھپ گئے، اور چونکہ یہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کوئی واقعات آج کی طرح تو ایسے بڑے بڑے واقعات نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس طرح کی لوگوں کی جو ان کے گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہوں گے یا ان کی جو خبر نکلی ہوگی تو وہ پورے علاقے میں پھیلی بھی ہوگی، کیونکہ ان کا یہ توحید کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے، شرک سے دور ہوتے تھے، تو یہ خبر وہاں، اور پھر حکومت کے اندر بھی یہ خبر تھی، تو وہ چلتے چلتے وہ جو زمانے کا بادشاہ تھا اس کو بھی اس کی خبر موجود تھی کہ اس طرح سے کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تھا، اور پھر وہ غائب ہو گئے تھے۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بڑا خوش ہوا، اور خوش اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن کے اور مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے،
اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کہاں ہوگی اور قیامت جو ہے وہ کہاں ہوگی، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو۔ تو ایک فتنہ شروع ہو گیا تھا، اور چونکہ یہ بادشاہ بڑا نیک تھا اور ایمان والا آدمی تھا، تو اس کو اس بات کی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ جس سے ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے کوئی ایسی نشانی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے اور ایک دن آئے گا کہ قیامت کا دن ہوگا۔ جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ آدمی تو انہی اصحاب کہف میں سے ایک آدمی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، اور اس نے ساری قوم کو بلایا اور اس نے کہا کہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور یہ سب لوگ وہاں پہ غار والوں کے پاس گئے اور وہاں پہ جا کے ان کا استقبال کیا اور ملاقات کی اور ان کی بڑی تعظیم تھی، اور بادشاہ نے اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو یہ بات دکھلا دی کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو 300 سال سے سو رہے ہیں، اور 300 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا۔ 300 سال میں تو بندہ مر جاتا ہے، تو جو اللہ ان لوگوں کو 300 سال تک ایسی گہری نیند میں رکھ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے جسموں پہ کوئی فرق نہ پڑا، اور 300 سال بعد اللہ نے ان کو ویسے ہی اٹھا دیا جیسے 300 سال پہلے لیٹے تھے، تو اسی طرح جب ہم قبروں میں جائیں گے تو 300 سال گزر جائیں یا 3000 سال گزر جائیں، وہاں سے دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو بھی ختم فرمایا جو عقیدے کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شک کی صورت میں پیدا ہو گیا۔ تو یہ لوگ وہاں سے ملاقات کر کے اور دوبارہ اپنے غار میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب ان کی موت ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے، تو یہاں پہ کوئی نشانی بناؤ، اور پھر انہوں نے وہاں پر ان کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی اور وہاں پہ عبادت گاہ بنا دی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو یہ ان لوگوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس واقعے کے اندر یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام میں جس طرح چاہتے ہیں تبدیلی فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تو سارے معاشرے سے کٹ کے جب انہوں نے اپنی راہ اختیار کی اور انہوں نے سارے غلط معاشرے کو چھوڑ دیا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدد کی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان کی قوم کی آنے والی جو ایک خرابی تھی اس خرابی کی بھی اصلاح کی، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھایا کہ 300 سال گزر جائیں یا 3000 سال گزر جائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی سوتے کو جگا دیں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی مرے ہوئے کو زندگی دے دیں، اور 300 سال تک کسی کو زندہ رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سارے کائنات کا نظام، تو وہ جس طرح چاہتے ہیں لوگ، ہوا بھی انہی کے نظام کے تابع ہو کے چلتی ہے، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اصحاب کہف کا بیان فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر غیر متزلزل ایمان کی اور غیر متزلزل یقین رکھنے کی دعوت دیتا ہے، اور دجال کے مقابلے میں جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل بھروسہ اور یقین ہوگی، کہ جو اللہ کی قدرت پر بالکل مضبوط یقین رکھنے والے ہوں گے وہ دجال کے فتنے سے بچیں گے، اور ورنہ دجال کے فتنے میں بہت خلقت متاثر ہوگی، اور دجال کا معاملہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آنے والے درسوں میں انشاءاللہ بات ہوگی اس پر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔